اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام ہادی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری گفتگو جاری ہے، جہاں پر ائمہ تحرین نے جو ہے وہ بہت سارے کلامی بحثوں کو حل کیا، اور جہاں بھی جو ہے وہ آپ کے ائمہ تحرین کے دشمن جو ہیں، جو مخالف ہیں، سیاسی مخالف، حکومتی مخالف جو ہے وہ سارے جب عاجز آ جاتے تھے علمی طور پر، چونکہ ائمہ تحرین کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود علم عطا فرمایا تھا اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جو سینہ بہ سینہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے جو ہے وہ ائمہ تک پہنچا، اور الہام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ان جو ہے وہ ولیوں کو، اولیاء کو جو ہے وہ آگاہ فرماتا ہے اور علم عطا کرتا رہتا ہے۔ اور اسی کے اندر ایک جو بہت بڑا مسئلہ تھا، جو بہت سارے ائمہ کے جو ہے وہ دور میں بھی پیش آیا، جبر اور تفویض کا جو مسئلہ، جس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کھول کھول کے بیان کیا، اسی حوالے سے یہ مسئلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی پیش آیا، اور امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایرانیوں نے، ایران کے جو شہر ہے ایران کا، شہر اہواز جو موجودہ جو ایران کے صوبے جو ہے وہ خوزستان کا دارالحکومت ہے موجودہ طور پر، یہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے، انہوں نے امام ہادی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر جو بہت سارے مسائل انہوں نے پوچھے، ان میں سے ایک مسئلہ جبر و تفویض کا بھی جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک طویل جو ہے وہ جواب دیا، جس کو جو ہے وہ شعبہ حرانی نے جو ہے وہ اپنی کتاب تحف العقول کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا۔ وہاں سے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خط کے مقدمہ میں بہت سارے موضوعات کو جو ہے وہ بیان فرمایا، جس طرح ائمہ تحرین کا وتیرہ تھا کہ جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو پہلے توحید کا تذکرہ کرتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ توحید کے بعد جو ہے وہ باقی جو ہے احکامات الہیہ کا بھی جو ہے وہ تذکرہ فرماتے تھے۔ اس طرح امام نے بہت سارے موضوعات کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ثقلین کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ حدیث ثقلین کے بعد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور خلافت بلا فصل کے اوپر بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے استدلال کیا کہ مولا کائنات جو ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حقیقی تھے، وہی امام علیہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ امام نے استدلال کیا۔ اس کے بعد آپ جبر و تفویض کی طرف آئے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس خلافت و ولایت کا اس جبر و تفویض کے ساتھ مثلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ واضح ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امکان ہے جو علماء نے یہ لکھا کہ امام اس سے یہ سمجھانا چاہتے ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ثقلین کا دامن تھام لیں گے، قرآن و اطرت کا دامن تھام لیں گے، تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو ہے وہ گمراہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ اہل بیت اور قرآن کا دامن تھام لیں تو کبھی بھی یہ جو بے ضابطیاں اور بد عقیدتیاں اور یہ سارے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی پیش جو ہے وہ نہ آتے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط کے جواب میں لکھا، امام نے اپنا جواب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی قول سے جو ہے وہ شروع کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان الصادق سئل حل اجبر اللہ اجبر اللہ العباد علی المعاصی، کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ گناہوں کے اوپر جو ہے وہ مجبور کیا ہے، کہ یعنی مجبور ہے بندہ کہ وہ جو ہے اس کو کچھ اختیار نہیں ہے؟ ظاہر ہے جب اختیار نہیں ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں اگر زنا کرنے پر مجبور ہوں تو ظاہر ہے اس میں تو میرا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور مجھے اس پر عقاب اور سزا بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ مولا انسان گناہوں کے اوپر، معاصی کے اوپر جو ہے وہ نافرمانیوں کے اوپر مجبور کر دیا گیا ہے خداوند عالم کی طرف سے؟ فقال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا ہوا اعدل
من ذالکا، امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں عادل ہے کہ وہ بندے کو مجبور کر دے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو عقاب بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ جائے کہ خداوند عالم کے بارے میں بندہ یہ سوچے، یہ تو کوئی بھی ایک عاقل انسان جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور اسے بالکل جو ہے وہ تفویض کر دی ہے، ہر چیز اسے مکمل اختیار دے دیا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خداوند عالم جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قوی اور مسلط ہے کہ ایسا عمل جو ہے وہ انجام دے۔ اس کے بعد امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الناس فی القدر علی ثلاثۃ اوجہ، کہ لوگ جو ہیں وہ قدر کے بارے میں تین طرح کی ان کی قسمیں، تین طرح کے گروہوں میں تقسیم جو ہے وہ ہو گئے۔ رجل یزعم ان الامر مفوض الیہ، امام فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ افراد ایسے ہیں وہ جو گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے امور کو جو ہے وہ ان کی طرف تفویض کر دیا ہے۔ فقد وحن اللہ فی سلطانہ، ایسے لوگوں نے اللہ کے تسلط میں اس کو جو ہے وہ سست جو ہے وہ جانا ہے۔ فَهُوَ حَالِكٌ، ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ يَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ أَجْبَرَ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي، پھر فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور میں اختیار نہیں دیا، بالکل چھٹی ہے جو مرضی کریں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ مجبور بھی گناہوں کے اوپر نہیں کیا ہے۔ وَقَلَّفَهُمْ لَا يُطِيقُونَ فَقَدْ ظَلَمَ اللَّهُ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ حَالِكٌ، اور جو ہے وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے وہ گناہوں پہ مجبور کر دیا ہے اور ان کے اوپر ایسے افعال کو واجب کر دیا جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ امام نے فرمایا جس کسی نے بھی یہ عقیدہ اپنا لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم میں جو ہے وہ ظلم کیا، وہ ظالم ہے اللہ کے اوپر جو ہے وہ اس حکم میں، وہ حالکن، یہ شخص بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وَرَجُلٌ يَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ كَلَّفَ الْعِبَادَ مَا يُطِيقُونَ، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو اس چیز کا قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی تکلیف دی ہے کہ جس کو جو ہے وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ نماز کا حکم دیا تو اس کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کا حکم دیا تو اس کی طاقت کے مطابق، حج کا حکم دیا تو اس کی استطاعت کے مطابق، زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس کی استطاعت کے جو ہے وہ مطابق۔ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، جن کی طاقت انسان نہیں رکھتا ہے، مَا لَا يُطَاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَنَ حَمَدَ اللَّهُ وَإِذَا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ، جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس پروردگار کا شکر بجا لاتا ہے، جب اس سے کوئی خطا اور گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار اور توبہ کرتا ہے۔ فَهَذَا مُسْلِمٌ بالغ، امام فرماتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا ایسا یہ عقیدہ رکھنے والا وہ بندہ ہے کہ جو حقیقی اسلام جو ہے وہ لا چکا ہے تحفہ العقول کے اندر۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام ہادی نے جو ہے اس کی خود جو ہے وضاحت فرمائی۔ امام فرماتے ہیں کہ اما الجبر الذی یلزم من دان بہ الخطا، کہ جو جبر کا جو قائل ہو گیا اس کا قائل جو ہے وہ غلطی کے اوپر ہے، خطا کے اوپر ہے۔ فہو قول من زعم، اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ گمان یہ رکھتا ہے کہ ان اللہ اجبر العباد علی المعاصی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے وہ گناہوں پہ مجبور کر دیا ہے، وعاقبہم علیہا، مجبور کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ان کو سزا بھی دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مجبور کر دیا ہو کہ بھائی جو ہے وہ نعوذ باللہ میں نے شراب پینی ہے تو تم مجبور ہو پینے پر۔ ایک بندہ مجبور بھی ہو، ایک بندہ گن پوائنٹ کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ رکھ کر جو ہے مجھ سے کوئی غلط کام کروائے پھر اس کے اوپر سزا بھی دے دے، عقل اس کی نفی کرتی ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو وہ جو خالق عقل ہے اس سے کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی جو ہے حکم دے دے۔ وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ، جو بھی اس کا قائل ہو گیا، جو بھی جس نے بھی یہ عقیدہ رکھا، فَقَدْ ظَلَمَ اللَّهُ فِي حُكْمِهِ، تو وہ اپنے حکم میں جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہو گیا۔ وَقَذَّبَهُ، اس نے خداوند عالم کو جھٹلا دیا۔ وَرَدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو اس شخص نے رد کر دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر یہ کہا تھا وَلَا يَظْلِمُ
ربک احدا، تمہارا رب تو کسی پر ظلم جو ہے وہ نہیں کرتا، اس نے اس قول کی جو ہے وہ نفی کر دی. واما التفویض، جہاں تک تفویض کا معاملہ ہے، الذی ابطلہ الصادق، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باطل قرار دیا ہے. واخطا ما دان بہ، جو اس کا قائل ہے وہ خطا پر ہے. وتقلدہ فهو قول القائل، جو اس کی جو ہے وہ تقلید کرتے ہوئے جو اس کا قائل ہو گیا، ان اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ فوض الی العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ امور جو ہیں وہ بندوں کو تفویض کر دیے ہیں اس اختیار پر کہ اختیار امر ہی و نہی ہی و حملہ، کہ اس نے جو اپنے امر و نہی کو بندوں کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں جو ہے وہ کرتے پھریں. اس نے جو ہے وہ بندوں کو یعنی اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے. یہ بھی باطل عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، فمن زعم ان اللہ فوض امرہ و نہیہ علی عبادہ، جو اس چیز کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امور کو امر نہی اور امر اور نہی کو بندوں کو کے سپرد مکمل طور پر کر دیا ہے، فقد اثبت علیہ العجز، اس نے اللہ تعالیٰ کو عاجز ثابت کر دیا. یعنی اللہ اب کچھ نہیں کر سکتا، وہ گناہ کرے اس کی مرضی، اختیار ہے. جو ہے وہ گناہ کرے تو اللہ اسے پوچھ نہیں سکتا، جو ہے وہ جو اچھا کام کرے تو اللہ پر واجب ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اجر دے. فاوجب علیہ قبول کل ما عملوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر واجب ہے کہ اس کے ہر عمل کو قبول کرے. وہ اس چیز کا قائل ہو گیا ہے، من خیر و شر، خواہ اچھا کام ہے یا برا کام، اللہ کی طرف سے لہٰذا اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہر حال میں کرے. وَأَبْطَلَ أَمْرَ اللَّهُ وَنَهِيهُ، اور اس کے امر و نہیں اور وعدہ ووعیدہ، اور اس کے وعدہ وعید کو اس نے جھٹلا دیا ہے اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ باطل کر دیا ہے. لِعِلَّةٍ مَا زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّضَهَا إِلَيْهِ، اور کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے امور جو ہے وہ اس کو سپرد کر دیے. یہ علت جو ہے وہ پیش کرتا ہے، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهِ يَعْمَلُ بِمَشِيَّتِهِ، اور اپنی مرضی اور مشیت سے وہ جو چاہے اب جو ہے وہ کر سکتا ہے. جب اللہ نے اس کے سپرد کر دی ہر چیز، اب وہ جو چاہے جو ہے وہ کرے. فَإِنْ سَاءَ الْكُفْرَ، چاہے تو کفر اختیار کرے، ابل ایمان، چاہے تو ایمان کا رستہ اختیار کرے. اس کو کلی انسان کو اختیار ہے. یہ کانا غیر مردود علیہ ولا محظور، اس حالت میں کہ چاہے کفر والا نظریہ اختیار کر لے، رستہ اختیار کر لے، ایمان والا رستہ اختیار کر لے، اب جو ہے وہ رد نہیں کیا جائے گا. اس کو کوئی جو ہے وہ پوچھ نہیں ہے، وہ بالکل چھوٹا ہے، اس کی کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو ہے جو مرضی کرتا پھرے. یہ تفویض کا جو ہے وہ عقیدہ ہے وہ جو بالکل باطل ہے. پھر امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں قول حق بیان فرمایا. امام فرماتے ہیں وَلَكِنْ نَقُولُ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو خلق کیا بقدرت ہی، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملکہم استطاعتا تعبدہم بہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اہلیت اور ملکہ جو ہے وہ دیا ہے کہ اپنی بندگی کا اور اپنی پرستش کا. انسان کو اندر یہ ملکہ رکھا ہے، یہ انسان کے اندر قوت رکھی ہے کہ وہ اس پروردگار کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جو ہے فَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ بِمَا أَرَادَ، اور جن امور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن امور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، فَقَابِلَ مِنْهُمْ اتَّبَعُ أَمْرِهِ، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی اتباع کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان امور کو قبول کر لیتا ہے. وَرَاضِيَ بِذَالِكَ، اور ان امور کے اوپر جو اچھے عمل اس نے کیے ہیں، جس کا اس نے خود حکم دیا ہے، اس کے کرنے پر وہ ہے جو وہ راضی اور خوشنود ہو جاتا ہے. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور جن سے ان کو روکا گیا ہے ان کے ارتکاب کے اوپر وَذَمَّ مَنْ أَسَاهُ وَعَاقَبَهُ عَلَيْهَا، جن سے روکا ہے ان کے ارتکاب پر ان کی مذمت کرتا ہے اور اسی ایک جو ہے وہ نافرمانی اور معصیت کی وجہ سے ان کو عقاب بھی جو ہے وہ دے گا. اور یہ اصل جو ہے وہ نظریہ ہے کہ نہ انسان جو ہے وہ بالکل مجبور ہے، نہ انسان جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آزاد ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ حکم دیا ہے کچھ چیزوں کے کرنے کا، کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا. اگر انسان ان کو انجام دے، جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا،
اور اس کے نتیجے میں وہ جنت اور نعمات الہیہ دنیا اور آخرت کی وہ عطا فرماتا ہے. اگر جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اوپر عقاب اور سزا دینے کا وہ حق رکھتا ہے خالق ہونے کی بنیاد پر. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.